بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 35 سے 38 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں جو ماخوذ موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع، اس میں اللہ رب العزت نے جو مصنوعی اپنے سے بنائے ہوئے معبود ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو گمان کی، ظن کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی بات کی ہے، اور پھر قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو ایک کھلا چیلنج دیا ہے۔ تو آج کے درس کے آغاز سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات، آیت نمبر 35 سے 38 تک کا اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع امن لا یہدی إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، حل کیا، میں شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من یعنی جو، یعنی کوئی ہے جو، یہدی ہدایت دیتا ہو، الی الحق حق کی طرف، قل آپ فرما دیجئے، اللہ ہی یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کی طرف، افمن یہدی یا یہ سوال کے لیے ہے، کیا یا بھلا، فا تو، من جو، تو بھلا کیا جو، یہدی ہدایت دیتا ہو، الی الحق کی حق کی طرف، احقو وہ زیادہ حقدار ہے، ان کہ، یتبع یا وہ پیروی کیا جائے، یعنی کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من یا پھر جو، لا یہدی نہیں وہ ہدایت پاتا، الا مگر، ان یہ کہ، یہدا کہ وہ ہدایت دیا جائے، یہدا یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول، وہ ہدایت دیا جائے، فما تو کیا ہے، لکم تم کو، کیفا کس طرح، تحکمون تم سب فیصلے کرتے ہو، وما یتبعو وما اور نہیں، یتبعو پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا مگر، ظنا گمان کی۔ یہ ما اصل میں اس کا عام معنی تو جو ہوتا ہے، تو نہیں کا معنی ہم ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں جب اس جملے میں آگے چل کر الا آئے، اسی طرح ان کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن آگے الا آ جائے تو معنی جو ہے وہ مگر والا الا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے، وما یتبع اکثرہم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر، الا مگر، ظنا گمان کی۔ ان الظن بے شک جو گمان ہے، لا یغنی نہیں فائدہ دیتا، من الحق کی حق کے مقابلے میں یا حق سے، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، علیم وہ خوب جاننے والا ہے، بما اس کو جو، یفعلون وہ سب کر رہے ہیں،
وما کانا اور نہیں ہے ھذا القرآن یہ قرآن ان یفترا ان کے یفترا یہ بھی پیسو وائس ہے کہ وہ گھڑ لیا جائے کہ وہ اپنے سے جھوٹ بنا لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا جائے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت اس کو بنا دے، ولیکن لیکن تصدیقا لیکن یہ تصدیق ہے الذی اس کی جو بینہ درمیان میں ہے یدیہ اس سے پہلے، یعنی جو اس سے پہلے ان کے ہاتھوں میں یا اس سے پہلے ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، وتفصیلا اور تفصیل ہے، الکتابی اس کتاب کی، یعنی اس میں اس کتاب کی تفصیل بھی ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور یہاں پر لا ریبہ جو ہے لا ریبن کی بجائے ریبہ میں ایک زبر جو ہے یہ فعل نفی جنس کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی ریب کی جنس میں جنس کا ہی اصل میں انکار ہے، یہاں پر صرف ریب کا نہیں بلکہ ریب کی طرح کی ہر چیز، تو نہیں کسی قسم کا کوئی شک فیہ اس میں من رب العالمین، من سے رب العالمین عالمین کے رب کی طرف سے، ام یہ یقولون وہ سب کہتے ہیں افتراہ کہ اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی یہ کافر وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے، کل آپ فرما دیجئے فأتو فا تو آتو یہ لے کر آؤ، یعنی اگر ایسا ہی ہے تو لے کر آؤ بسورتن، اور یہ نکرہ ہے سورتن نکرہ یعنی کوئی بھی صورت کسی بھی طرح کی کوئی صورت، یعنی قرآن میں بڑی صورتیں بھی ہیں چھوٹی بھی، تو کوئی بھی صورت لے کر آؤ مثل ہی اس جیسی، ودعو اور سب بلا لو، من جو یا جس کسی کو استطاعتم تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو نہیں اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو اس کو بلا لو، تمہاری جس کے ساتھ طاقت تمہاری طاقت میں آتے ہیں ان سب کو بلا لو، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سب سچے، یعنی اگر اس چیز میں سچے ہو کہ اس کو اللہ کے نبی نے گھڑ لیا ہے تو تم خود اس جیسی کوئی صورت گھڑ کے لے آؤ۔ تو یہ آیات ہیں آج آیت نمبر 35 سے 38 تک، اور اس میں آج کی جو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 35، اس میں اللہ رب العزت نے دوبارہ ایک سوال سے آغاز کیا ہے۔ تو ہم پچھلی درس میں ہم نے جو موضوعات شروع کیے تھے آپ جانتے ہیں، اس میں جو ذکر چھڑ گیا ہے یہ مشرکوں کے حوالے سے کہ مشرکین کو اللہ رب العزت نے توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے مختلف انداز میں جو ہے وہ دعوت کے انداز اختیار کیے ہیں، اور دعوت کے اندازوں میں سے ایک انداز سوال کرنا ہے کہ سوال کر کے ان کو فکر کرنے کے اوپر سوچنے کے اوپر مجبور کیا جائے، اور یہاں پر بھی آج اسی کا یہاں پر ایک اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے سوال کے ذریعے سے ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جو تم نے گھڑ لیے ہیں اپنے معبود، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر سمجھتے ہو، ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو تم ان سوالوں کو ذرا غور سے سنو اور ان سوالوں کے جواب دے کر دکھاؤ۔ فرمایا آپ فرما دیجئے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں۔ اب پوچھنا کیا ہے کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ تمہارے جتنے بھی شریک ہیں، شرکا یہ جہاں پر جمع کا صیغہ ہے کہ جتنے بھی تمہارے شریک ہیں، اب ان شریکوں میں جیسے پچھلی دفعہ تفصیل اس میں ہم نے ذکر کی تھی کہ ان شریکوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک اللہ کا بیٹا بنا لیا گیا ہے، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ احمد جو ہیں وہ احد ہی میم کے پردے کے ساتھ آئے ہیں، تو زمین کے اوپر وہی جو اوپر مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو اس طرح کے عقیدے رکھنے والے بھی لوگ ہیں۔ یعنی جو کوئی کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہو، چاہے وہ ان نیک ہستیوں کے اندر سے ہوں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یا پھر اولیاء اللہ ہیں، یا اسی طرح کوئی اگر دوسری طرف دیکھیں کہ بعض لوگوں کو لوگوں نے خود سے اپنی طرف سے معبود بنا لیا ہے کہ جن کے اندر اصل میں کوئی صفت بھی نہیں ہے، یہ تو پھر نبی ہیں لیکن بعض میں تو کسی قسم کی کوئی صفت بھی نہیں ہے، یعنی وہ خود سے اصل میں ان کو گھڑ لیا ہے، انہوں نے خود سے ان کے بارے میں گمان کر لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ یہ ہمارا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر حقیقت میں کوئی ایسی کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو اصل میں بالکل فراڈ ہیں، جھوٹ ہیں، اور ان لوگوں نے اصل میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم فلاں فلاں کام کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے جو ہے فلاں
مدد آپ کی کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں ہم تمہارے سفارشی ہیں، اور طرح طرح کے جو ہیلے بہانوں سے لوگوں کے پیسہ ہڑپنے کا ان کا ایک انداز ہے۔ تو اس میں ہر طرح کے جو شرکاء ہیں ان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے ان تمام طرح کے جو شریک ہیں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، چاہے اولیاء میں سے ہوں، چاہے وہ جھوٹے تمہارے گھڑے ہوئے معبود ہوں، یا چاہے وہ لوگ جو خود سے اپنے آپ کو تمہارا معبود تصور کراتے ہیں جیسے فرعون ہے اور حامان اور اس طرح کے لوگ جو ہے نمرود، وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی وہ کہا کرتے تھے۔ تو ان تمام معبودوں میں سے کیا کوئی ایک بھی ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہو، جو اس حق کی طرف جو ہے تمہاری رہنمائی کر سکے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ آپ غور کریں، کوئی اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ بھی اپنی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العزت ان کی طرف وحی نہ فرمائے۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں، وما صاحبکم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جو بھی فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، کہ آپ کے جو ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زبان مبارک سے صرف وہی الفاظ ادا کرتے ہیں، وہی کچھ نکالتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بولتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوئی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر یہ بھی فرمایا کہ آپ صرف حق کی طرف جو ہے وہ بلا سکتے ہیں، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو ہدایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت کے احکامات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس کا شوہر جو ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو ماں کہہ دیتا ہے، تو اس کے اوپر وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ المجادلہ کی شروع کی آیات ہیں، اللہ کے نبی سے شریعت کے معاملات میں وہ سوال کرتی ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے کہ میں اس کا اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں بتا سکتا، اور اللہ رب العزت کی وحی کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی آئے گی تو شریعت کے احکامات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو لہٰذا تمام ہستیاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنی طرف سے کوئی حق کا راستہ بتا ہی نہیں سکتے ہیں، حق ہے ہی صرف اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک چیلنجنگ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرما دیا کہ آپ ان سے ذرا کہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو حق کی طرف، ہدایت کی طرف تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہو، کوئی ہدایت دے سکتا ہو؟ ہاں، ہدایت کی طرف رہنمائی تو کوئی کر سکتا ہے جتنا اس کو علم ہو اپنے علم کی روشنی میں، لیکن اس سے زیادہ اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور صرف رہنمائی کر سکتا ہے، وہ اس کے اوپر چلوا نہیں سکتا ہے۔ یعنی جو اصل میں ہے کہ حق کو صرف بتایا نہ جائے بلکہ اس کے اوپر چلنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر جتنے بھی امور ہیں، وہ چاہے وہ کائنات کے معاملات ہیں یا چاہے وہ شریعت کے معاملات ہوں، یہ سب ان کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک چیلنجنگ انداز میں یہ سوال کو اٹھایا ہے، اور خود پھر اس کا جواب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خود فرما دیجئے، کیونکہ یہ بھی اصل میں ویسا ہی سوال ہے جیسا ہم نے پچھلی دفعہ ایک سوال اس کو ذکر کیا تھا قرآن مجید کی انہی آیات میں کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو آج کا بھی یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ان کی طرف سے تو خاموشی ہی ہے۔ تو آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حق ہے کیا۔ آپ دیکھیے نا، دنیا کے تمام دماغ اگر مل جائیں اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جناب کون سا راستہ زیادہ بہتر ہے، کیا اس کو اختیار کیا جائے یا اس کو اختیار کیا جائے، کون سا قانون بنایا جائے، دنیا کو کیسے چلایا جائے۔ آج دیکھیے نا، دنیا کو چلانے کے کتنے ہی طریقے ہیں، کوئی جمہوریت کی طرف بلاتا ہے، کوئی کمیونزم کی طرف بلاتا ہے، کوئی کس کی طرف، کوئی کس کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ تمام طریقے لوگوں کی اپنے تئیں اپنے خیال میں انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کر بنائے، اور اس کو حق سمجھا جاتا ہے۔ ہر شخص جو طریقہ، جو کوئی پالیسی، جو کوئی نظام بناتا ہے تو اس کو درستی سمجھتا ہے، لیکن اصل میں حق کون بتا سکتا ہے، حق اصل میں کس کے پاس ہے؟ تو قل اللہ یہدی للحق، تو حق کے لیے رہنمائی جو ہے وہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، کہ اللہ سجھا دے، اللہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات بتا دے تو اس سے آپ کو حق کا پتہ چل جائے، ورنہ اللہ رب العزت اگر نہ سجھائے تو کسی کو حق کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان شریعت کے ذریعے سے، اس دین اسلام کے ذریعے سے، اس پوری کائنات کے نظام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حق کو ثابت کیا ہے کہ یہ اسی کے ہاتھ میں،
اور اس کا جواب کفار کے پاس یقیناً نہیں ہے کہ شریک ان میں سے تو کوئی ایک بھی حق کی طرف اصل میں رہنمائی کرنے والا نہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کس طرح سے حق کی رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے ان کی حق کی طرف رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے رسول بھیجے۔ یہ ہے یہدی للحق، کہ حق کے لیے جو راستہ دکھاتا ہے وہ کون دکھاتا ہے؟ اس کو راستے کے اندر جو سب سے پہلا پڑاؤ ہے، وہ پہلی جو اللہ رب العزت نے نسبت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو بھیج کر یہ ایک سلسلہ شروع کیا، اور ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ بعض کو اللہ رب العزت نے کتابیں بھی عطا فرمائیں، ورنہ بہت سے انبیاء جو ہیں بغیر کتابوں کے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول خود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لاتا ہے، اسی لیے تو اس کو رسول یا پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ بھیجا ہوا ہے، وہ خود سے نہیں آیا ہے، خود سے نہیں اٹھا ہے، اس نے خود سے کوئی تحریک برپا نہیں کی ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچاتا ہے، اور وہ پیغام اس کے اپنی زبانی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کی شکل میں، سنت کی شکل میں اس کا پیغام آتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ چاہے تو کسی رسول کو کتاب بھی نازل کر دے، کسی رسول کو اللہ رب العزت کتابیں بھی عطا فرما دے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں کتاب کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، نہیں، یہ تمام ہدایت کی طرف رہنمائی کے اللہ رب العزت کے یہ اسباب ہیں۔ رسول بھیجے، کتابیں اتاری، شریعت مقرر فرمائی، اسی طرح کائنات کا نظام مقرر کیا کہ اس کے مقرر کردہ راستے سے کوئی چیز ایک ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت اگر احکامات اتار دیتا کہ آپ روزے رکھیں، لیکن مہینوں کی گنتی نہ بتاتا، اسی طرح مہینوں کی گنتی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چاند اور سورج کا نظام مقرر فرمایا ہے کہ چاند کے ذریعے سے ہم مہینوں کا پتہ کرتے ہیں، سورج کے ذریعے سے ہم دن کا پتہ کرتے ہیں کہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور 1 سال گزر گیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات، یہ پوری کائنات کا نظام ہمیں شریعت کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے، شریعت کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح مچھلیوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے، پرندوں کو اڑنا، جانوروں کو شکار کرنا، بلبل کو پھول کی طرف رغبت دلانا، ماں کو اس کی اولاد کی طرف محبت، یہ تمام راہیں جو ہیں اللہ رب العزت ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، سیارے، کہکشائیں، سمندر، بادل، ان سب کا راستہ وہ کس نے متعین کیا ہے؟ ان سب کو جو ہے وہ رہنمائی جو کرنے والی ذات ہے، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات کو رہنمائی کون مہیا کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دعوے دار ہو بھی کہ جناب فلاں شخص بھی تو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو دیکھیے ہدایت اللہ رب العزت کس کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کس کو راستہ دکھاتا ہے۔ کتنی ہی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نحل یعنی مکھی کو وہ وحی کرتا ہے کہ تو اس طرح سے جا اور فلاں فلاں پھولوں سے تو اپنا شہر نچوڑ۔ تو یہ دیکھیے یہ اللہ رب العزت وحی کرنے والا، اس مکھی کو بھی ہدایت دینے والا، مکھی کو راستہ دکھلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ غرض ہر چیز محض اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے، کسی داتا یا دستگیر کا اس میں کوئی دخل ہے تو پھر پیش کرو۔ یہ ہے حل من شرکائکم من یہدی للحق قل اللہ یہدی للحق، یقیناً اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حق دکھانے والا نہیں ہے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت پھر آگے فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ کیا جو حق کی طرف جو ہے ہدایت دیتا ہے، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ آج دیکھیں نا لوگ کن کی اتباع کرتے ہیں، شعبدہ بازوں کی اتباع کی جاتی ہے، اور ان کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ جناب اس نظام کو اپنایا جائے، اور یہ شخص جو ہے جو چلہ اس نے بتایا ہے اس چلے کے مطابق جو ہے انسان جو ہے فلاں فلاں جو ہے اذکار کو اس طرح سے انداز میں کرے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے اتنے اتنے مہینے اتنے سال، تو میرے بھائی یہ کوئی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ہدایت جو دیتا ہے اصل میں اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت کا جو اختیار بھی اللہ کے پاس، ہدایت کو نازل کرنے والا بھی اللہ، اور ہدایت کی وضاحت کرنے والا اور اس کو نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا اسی کی اتباع کرنی چاہیے، جس طرح سے وہ بتائے اس طرح سے عمل کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو جیسے کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اللہ کا ذکر بھی اپنے انداز میں اپنے طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ انسان اللہ کی محفلیں برپا کر لے اور کہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یا نعتیہ محفلیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء اللہ کو وہ مقامات اور القابات دے دیے جاتے ہیں جن کے وہ حقدار نہیں ہیں، جو اللہ کے اصل میں صفات ہوتی ہیں وہ ان کو صفات دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ ذکر کے کیا طریقے ہیں؟
نہیں میرے بھائی، ذکر کا طریقہ اور اتباع اسی کی ہوگی کہ جو اصل میں حق کو نازل کرنے والا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق، کہ کیا اس سے زیادہ کوئی اور حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ تو یقیناً اس سے زیادہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، کیونکہ حق اگر اس کی طرف سے تو پیروی بھی اسی کی جائے گی. آگے اللہ فرماتا ہے امن لا یہدی الا ان یہدا، یعنی کیا اس کی پیروی کی جائے گی کہ جو اصل میں جس کے بارے میں اوپر بات ہو گئی، یا پھر ان کی جن کے بارے میں یعنی شرک کر جن کو لوگوں نے اپنے شریک ٹھہرا رکھا ہے، یہ وہ ہیں کہ لا یہدی الا ان یہدا، وہ تو خود اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے ہیں جب تک کوئی ان کو ہدایت نہ بتائے. یعنی وہ تو خود ہدایت کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ تو خود ہدایت کا انتظار کرتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے میں نے بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود انتظار کرتے تھے کہ وحی آئے گی تو میں تمہیں جواب دوں گا، وحی آئے گی تو فلاں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اس معاملے میں لوگوں کی شریعت کے مطابق کیا رہنمائی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کی پیروی کیا کرتے، وحی کا انتظار کیا کرتے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس کی پیروی کی جائے گی کہ جو خود ہدایت کا انتظار کرتا ہے، جو خود اس انتظار میں رہتا ہے کہ ہدایت اس کے پاس آئے اور پھر آگے اس کو بتائے. تو لہٰذا اصل میں تو اتباع اللہ ہی کی ہے. اس لیے خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، یعنی اس سے کوئی یہ بھی کنفیوز نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی جو اتباع کا حکم تو خود اللہ نے دیا ہے، تو یقیناً اصل میں اللہ ہی کی ابتدا ہے کہ جو ہے اتباع ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اصل میں اللہ ہی کی پیروی کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. یعنی کیسے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بات سے کچھ بولتے نہیں ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وہی اس کے اوپر آئی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے؟ آپ بڑے سے بڑے کسی صحابی کو لے لیں، آپ اس میں سیدنا ابوبکر کو لے لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ بہت ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو آپ لے لیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وحی آتی تھی، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جس کے اوپر وحی آتی ہے؟ یعنی یہ باقی تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو ہدایت اصل میں پاتے ہیں رسول اللہ رب العزت سے، لیکن ان کے علاوہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، اس شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں. رسول چاہے سیدنا ابوبکر آ جائیں، وہ اب اگر حدیث آ جائے تو سب صحابہ کرام خاموش ہو جایا کرتے تھے. سیدنا علی آ جائیں، اگر حدیث آ جائے سب خاموش ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ علی کی بات جو ہے شریعت کے اوپر رہے گی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر رکھ دی جائے گی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ائمہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ائمہ کی بات کو اللہ کی بات کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ آج امت کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں کو بھی اصل میں کہتے نہیں ہیں، زبان سے اقرار اس کا نہیں ہے اور یقیناً وہ ان کو شریک سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن عمل کو اگر دیکھا جائے تو عمل اسی انداز میں ہے کہ ان کو بھی نبی کا درجہ دے دیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو بھی وحی آتی ہے، ان کی ہر بات کو حق سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف اگر بات ہو تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے. اگر اپنی فقہ سے باہر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر قرآن مجید کی آیت بھی پیش کر دی جائے تو اس کے اوپر تعویل کی جاتی ہے کیونکہ فقہ کے خلاف ہے، کیونکہ فقہ کچھ اور کہتی ہے. اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، لیکن فقہ کہتی ہے کہ جناب، اور خصوصاً فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے کہ 2.5 سال ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ اس کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ رب العزت کی بات مانی جائے گی؟ آیت دیکھیے کتنی کلیئر ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ یا پھر اس کی کیا اتباع کی جائے کہ جو اصل میں خود انتظار کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی روایت آئے گی، میرے پاس کوئی حدیث آئے گی اور اس حدیث کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. اور یہ انسان جو ہے، ائمہ کرام انسان ہیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کے نیک فیصلے اور اچھے فیصلے بھی اللہ رب العزت ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے. اللہ رب العزت ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. لیکن انسان ہیں اور اجتہادی غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں.
اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو حرف آخر سمجھا جائے، کوئی امام، کوئی مفکر، کوئی مبلغ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حرف آخر سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت کی بات آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے تو اللہ ہی کی اطاعت ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات اگر آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بھی بات ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے اس کو ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے فما لکم کیف تحکمون، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو جملے اصل میں فرما دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہیں یار، فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی پہلا جملہ، اس کے بعد سین یعنی سکتہ ہے، یا پھر بعض مصاحف ہیں ان میں جو ہے وقفے کا وہاں پر وقفہ ہے، یعنی اس جملے کے اوپر رک لیا جائے۔ یہ دو جملے ہیں، فما لکم تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، فما لکم تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی جب آپ اپنے گھر والوں میں بیٹھتے ہیں نا، اپنی کہہ لیں ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اپنے اپنے کنبے، اپنے اپنے قبیلے کے اندر اگر جائیں تو چارپائیوں کے اوپر اور مسندوں کے اوپر بیٹھتے ہیں کہ ان سے فیصلہ کرواؤ جناب، ان سے پوچھا جائے، اور یہ فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن یہ دین کا معاملہ کیسا ہے کہ اس کے اندر تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہاری عقل ماری جاتی ہے، یہاں پہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہاں پہ تم فیصلے نہیں کر پاتے ہو، اور یہاں پر تم چھوڑ دیتے ہو پہلوں کے اوپر کہ جناب ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یہاں پر تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی ہیں، تم کس طرح سے فیصلے کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت کا دیکھیے ڈانٹ کا ایک انداز ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہارا دماغ کیوں نہیں کام کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے، اور اس حق اور اس ہدایت کو ماننے کے بجائے کیا ان کی تم پیروی کرو گے کہ جو خود انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حق آئے گا، بات آئے گی، سمجھ میں آئے گی تو پھر بتائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے شریعت اور ان کی جو شرح کے اوپر، ان کی جو بتائی ہوئی تفصیل کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ رب العزت نے اب ان کے یہ جو کیف تحکمون جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، تو اصل میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذرا کھولا ہے کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا، وہ اصل میں ایسی عجیب و غریب باتیں سوچ کیسے لیتے ہیں، ان کو سمجھ آتی کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وما يتبع، نہیں وہ پیروی کرتے، اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اصل میں پیروی اور کسی چیز کی کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے خیال ہیں، ان کے گمان ہیں، یہ ان کا ایک ظن ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ظن ہے یہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی اس کو بعض اوقات یقین کے معنی میں بھی، اور خصوصاً اللہ رب العزت کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو تو ظن کا معنی جو ہے یقین کا فائدہ دے گا، یعنی وہاں پہ ایک یقینی بات کے طور پر آئے گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اللہ رب العزت تو ظاہر گمان نہیں کرتا، اللہ تو یقینی بات کرتا ہے، لیکن اس کا بعض اوقات دوسرا معنی بھی، یعنی اس کا گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور گمان جس کے اندر یعنی بعض اوقات اس بات کے اندر ایک کہہ لیں کہ محال، یعنی اس کے اندر کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ چاہے 1% ہی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ درست نہ ہو، اور اسی طرح یہ بالکل غلط کے معنی میں بھی آتی ہے، یعنی بالکل صرف ہے ہی گمان، صرف اپنی ہی قیاس آرائی ہے، تو یہ اس طرح سے مختلف معنوں کے اندر آتا ہے، اور اس کا تعین قرینے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ بات کس کی ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے پیچھے، تو اس کے مطابق اس کا معنی اصل میں متعین کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر غور کیجیے کیونکہ معنی یہ اس کا تعلق، اس کا قرینہ یہ مشرکین کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ان کے حوالے سے یہاں پر معنی جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی یہاں پر اس کو گمان ایک کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ معنی ہے کہ جو اصل میں عام طور پر معنی لیا جاتا ہے، یعنی ظن کا معنی وہ ایسا وہم و گمان اور خیال جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، یعنی یہ صرف ان کی اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی ایک خیال ہے، خیالی پلاؤ جس کو کہتے ہیں نا، ایک شیخ چلی کا خیال ہے، ان کا ایک خیالی پلاؤ ہے، انہوں نے خود ہی پکایا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لفظ اکثر اسی مضموم معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسے استعمال کے موقع پر اس کی مذمت کا قرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی مذمت کے الفاظ بھی وہاں پر آتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ ظن یعنی گمان سے بچو، کیونکہ جو گمان ہے، ظن ہے، وہ سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی دوسروں کے بارے میں انسان گمان کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، تو لہٰذا ایسے ظن سے بچا جائے، اور اس ظن سے وہ بے بنیاد بات مراد ہے جو محض کسی کی تقلید یا وہم یا خیال پر مبنی ہو،
اور اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہ ہو، ایک بس گمان ہے کہ جناب، اور میں آپ کو اس کی دلیل مثال کے طور پہ اگر یاد رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، سورۃ اللقمان ہے، آیت نمبر 14 میں جائیے آپ، اس کا ترجمہ پڑھیے آپ، اور جو ہے تفسیر عثمانی کے اندر اس کے ترجمے کے اندر ساتھ ایک فائدہ لکھا ہے، تنبیہ لکھی ہے، بلکہ لفظ ہے وہاں پر تنبیہ، کہ امام وہاں پر اوپر آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال مقرر کی ہے، حولین کاملین، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لیکن نیچے لکھا ہے تنبیہ کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، اور آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، یہ ہو بہو وہ الفاظ ہیں جو وہاں پر لکھے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، یعنی دلیل پتہ بھی نہیں ہے، ایک مفسر کو نہیں پتا ہے، تفسیر عثمانی لکھنے والے مفسر نہیں جانتے کہ دلیل کیا ہے، ہوتی تو بیان کرتے، ورنہ انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یعنی ایک گمان ہے، ایک ظن ہے ان کے حوالے سے کہ کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، جن کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی عقلی، کوئی نقلی، کوئی روایت ہو ان کے حوالے سے، کوئی قول مروی ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف ایک چلی آ رہی ہے بات اور اس کے مطابق جو ہے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ اندھی تقلید ہے، یہ وہ اصل میں وہم ہے، یہ وہ گمان ہے۔ اور خیر یہاں پر کیونکہ شرک کی بات خصوصاً ہو رہی ہے، یہ تو ایک سائیڈ ٹاک اس میں آگے، کیونکہ پیچھے اس طرح سے بات ہوئی تھی، اور مشرکوں کے حوالے سے بات کریں تو مشرکوں نے جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ محض ایک وہم اور گمان ہے، بے بنیاد وہم و خیال کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، جس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ دلیل، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے لات، عزیٰ، منات اور منات اور یہ جو ہے اس طرح کے بت بنا رکھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، تو اصل میں یہ جو انہوں نے اتنے سارے بت اور اولیاء کو اور نیک بندوں کو، کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی ستو گھولتا تھا، اور کوئی مختلف طرح سے خدمتیں کرتا تھا، ان کو یہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، یہ ان کا ٹھہرانا کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ ان کی اتباع کرتے مگر کیوں؟ الا الظن، لیکن ایک گمان کی وجہ سے، یہ ایک ان کا خیال ہے، یہ ان کا ایک وہم ہے۔ وما تهوى الانفس، اور یہ ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، یہ اپنے نفسوں کی جو ہوا ہے، ہوس ہے، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کے اصل میں غلام بنے ہوئے ہیں۔ نفس نے کہا کہ جناب یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، آج بھی دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، اور بعض بلکہ ایک میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھی اپنے دل کی بندہ سنیں، بھئی دل جو ہے وہ تو انسان کا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے، دل تو بعض اوقات انسان کا کرتا ہے کہ جناب سب کچھ یہ چھوڑا جائے اور گانے سنے جائیں اور جناب غلط مت چیزوں کو دیکھا جائے، اور پتہ نہیں دل کیا کیا کچھ کرتا ہے، رشوت لینے کو بھی بعض اوقات دل کرتا ہے، امیر ہونے کو اور شارٹ کٹ لینے کو بھی انسان کا دل کرتا ہے، تو دل کی انسان کیا سنے؟ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ وما تهوى الانفس، یہ جو جس کی پیروی کر رہے ہیں نا، جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، یہ اصل میں ایک گمان ہے، یہ ان کا اپنا ہی خیال ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ اصل میں نام ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو نام ہے جو آپ نے خود ہی رکھ لی ہے، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں، یعنی بعض اسی ریسنٹ آپ کو کہہ لیں کہ جنریشن میں مل جائے گا، جیسے ہمارے لاہور میں ایک بابا جی چھتری والے ہیں، اب یہ نام تو خود رکھا ہے، ان کو چھتری والے بابا جی بنا دیا ہے، تو یہ نام خود رکھا ہے، یہ ہماری جنریشن کے لوگ ہیں۔ اور یا پھر آباء و اجداد میں آپ چلے جائیں، کسی نے نام داتا رکھا ہے، کسی نے غوث رکھا ہے، کسی نے گن شکر رکھا ہے، تو یہ نام 2-4 جنریشن اوپر جائیں گے تو اس کے پیچھے تو یہ شخص بھی نہیں ملے گا جن کے نام یہ رکھے گئے ہیں، وہ ولی بھی موجود نہیں ہوگا جس کے نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اصل میں اپنی خواہش ہے کہ شارٹ کٹ چاہیے، کہ ان کے پاس جائیں گے ان کو خود نماز نہ پڑھنی پڑے، خود اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا پڑے، یہ حج کون کرنے جائے گا؟ اور جناب کہتے ہیں کہ ہم تو یہ لال شہباز قلندر کا حج کرنے آئے ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو پوری مل جائیں گی کہ لال شہباز قلندر کے اندر لوگ وہاں پر جا کر طواف کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اپنی خواہش کی پیروی ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چھوٹا غریبوں کا حج، وہ امیروں کا حج وہ مکہ میں ہے، اور غریبوں کا حج یہ ہے کہ یہاں پہ آ جائیں اور بس یہاں پہ طواف کر لیں اور یہاں پہ یہ کام کر لیں، تو یہ جناب ان کا حج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ سوائے ظن کے، سوائے اپنے گمان کے، وہم کے، اپنے نفس کی خواہش کے، یہ کچھ اور چیز کی پیروی کر ہی نہیں رہے۔ اور اسی طرح ان کے متعلق جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرمایا وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، کہ حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے،
وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. غور کیجیے آج بھی جو کتابیں جن میں معجزات اور اڑ رہے ہیں جناب، لال شہباز قلندر اڑ کے مکہ میں کے اندر جا کر ایک ایک نماز پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اور یہ باتیں کی جاتی ہیں ممبروں کے اوپر بیٹھ کر. اب یہ دیکھیں یہ ساری ان کا کیا کوئی علم ہے؟ کیا ان کا کوئی روایت کے ساتھ تعلق ہے کہ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی طرح پہنچایا جا سکے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہوا تھا، کہ کیا ایسا ممکن تھا، کیا ایسا واقعہ واقعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ وما لهم به من علم، اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف اپنے پاس سے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں. وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا. ایک طرف حق ہے، اللہ کے نبی کی واضح شریعت اور قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، اور دوسری طرف یہ قصے کہانیاں، بزرگوں کے اقوال، اور جن کی کوئی دلیل کوئی سند موجود نہیں ہے. جبکہ آپ قرآن اور حدیث کی کوئی ایک حدیث اٹھا لیں نا، کسی بھی کتاب کی ایک حدیث اٹھا لیں، اور چاہے حتیٰ کہ وہ ضعیف حدیثی کیوں نہ ہو، یہ بڑی بات ہے، ایک ضعیف حدیثی اٹھا لیں، آپ کو اس کی پوری چین مل جائے گی، آپ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری چین مل جائے گی کہ جناب اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. ہاں اس کے اوپر پھر اعتراض ہوگا کہ یہ جو جس سے سنا ہے درمیان میں یہ بندہ جو ہے جھوٹا تھا، یا یہ راوی جو ہے وہ ہیر پھیر کرتا تھا باتوں میں، یا یہ فلاں معاملات تھے. لیکن آپ کو پوری چین آف نریشنز وہاں پر جو سند مل جائے گی. تو یہ ہے دین. اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف کوئی چین نہیں ہے، دوسری طرف کوئی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی علم اس کے اوپر نہیں ہے. اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ باتیں بڑی واضح کی ہیں. اور یہاں بھی زن کا اصل میں یہی معنی لیا گیا ہے، کیونکہ یہ حق کے مقابلے میں آیا ہے. پیچھے آیت میں دیکھا نا کہ حق تو اللہ کے ہاتھ میں، حق ہدایت کی طرف حق، اور حق کی طرف کون بلاتا ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بلاتے ہیں اپنے پیروں کی طرف، اپنے درباروں کی طرف، قبروں کی طرف، وہ حق ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ جس کی طرف بلا رہے ہیں، یہ جس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظن ہے، یہ گمان ہے، یہ اپنی طرف سے ایک خیال ہے، یہ ایک قیافہ ہے، اور یہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں لگتا ہے. ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف صرف گمان ہو، تو حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور صاف واضح ہے کہ مشرکین من مانے شرکاء کے بارے میں کسی بھی عقلی یا نقلی دلیل سے بالکل خالی ہاتھ ہیں، اور ایسے وہم و گمان حق کے مقابلے میں کسی کام وہ نہیں آتے ہیں، کوئی کام نہیں آتی یہ چیزیں. اور یہاں پر ایک اور اہم بات ہے جس کے اوپر مفسر جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہے، وما یتبع اکثرہم. لفظ تو ہے اکثرہم کا، کہ ان میں سے اکثر، یعنی گمان کے پیچھے چل رہے. یعنی کیا سارے گمان کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں؟ تو کیا ان میں سے تھوڑے جو ہیں وہ کس طرح انداز میں مانتے ہیں؟ تو اس کی کیا اصل میں تفسیر ہے؟ تو یہاں جو ہے اس سوال کا جواب دینے کے حوالے سے مفسرین نے دو اقوال، اس کی دو یعنی توجیحات یا اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اکثر سے مراد وہ سب کے سب ہیں، یعنی بعض اوقات اکثر کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن مراد سارے ہوتا ہے، یعنی اکثر کہے کہ کل مراد ہے. تو یہ کلام عرب میں وہ اکثر ہوتا ہے کہ اکثر بول کر سب مراد لے لیے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ وضاحت اس کی گئی کہ یہاں اس سے مراد اکثر سے مراد اصل میں جتنے بھی لوگ جو ناحق کی باطل کی پیروی کرتے ہیں، شرکاء کو یہ پوجتے ہیں، یہ اصل میں اپنے گمان ہی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ ان کے اکثر کا تو یہی حال ہے کہ وہ نہ کچھ جانتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے واحد معبود ہونے کو جانتے ہیں، مگر ضد اور اناد کی وجہ سے نبی اسلم پر ایمان نہیں لاتے اور شرک پر اڑے رہتے. یعنی اکثر تو ایسے ہیں کہ جن کو اصل میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ککھ نہیں پتا ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یعنی کیا آپ پوچھیں نا دلیل بتاؤ ذرا، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے بھی سانو کی پتا، ساڈے وڈے انج کرتے سن، اسی بھی کر رہے ہیں. ساڈے بزرگاں نے دسیا سی کہ جی ایز داتا صاحب تے آیا کرو تے اسی بھی آنے ہیں. یعنی وہ اکثر ان میں سے کیا ہوں گے جو صرف ایک ان کو کچھ علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بھیڑ چال ہے، ایک کے پیچھے دوسرا لگا ہوا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ پتہ ہے سارا کچھ، لیکن اگر بتا دیں گے، اگر واضح کر دیں گے تو پھر کیا ہے؟ ان کا یا تو ان کی اپنی جو ہے مسند جاتی رہے گی جس کے اوپر بیٹھ کے پیسہ کما رہے ہیں، یا پھر ضد ہے، یا پھر کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے. شرک پہ اڑے ہوئے ہیں اپنے اس یعنی کہہ لیں اپنی اس عادت کی وجہ سے. وہ جو پیسہ آتا ہے، جو لاکھوں روپیہ گلوں کے اندر مجاوروں کو ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے. قرآن و سنت کیا انہوں نے پڑھی نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ انہیں نہیں آتا؟ کیا تفسیر انہوں نے نہیں پڑھی ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ جو دوسرا معنی کیا گیا نا کہ اکثر ان کے جو ہیں وہ تو ہیں جاہل، لیکن کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے. تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں کہ پس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور جبکہ تم جانتے ہو، یعنی پتہ تمہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ تو یہ اصل میں بعض اوقات لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بولتے نہیں ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ اگر یہ بتا دیں گے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی بعض اوقات اس کا خوف ہوتا ہے، یا پھر پیسے نہیں رہیں گے، یہ جو مرسیڈیز میں گھومتے ہیں یا یہ جو لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں وہ جاتی رہے گی۔ اور ایک اور یہاں پر اللہ رب العزت فرمایا الا ظنا، یہاں پہ ظنن ہے، اصل میں دیکھیے تنوین ہے اس کے اوپر، تو یہ ظنن یہ جو نکرہ ہے، تو ظن کو نکرہ جو رکھا ہے، مفسر کہتے ہیں کہ ان کے اکثر ایک نہ ایک گمان کے پیچھے لگے، یعنی ظنن یہ نکرہ لیں تو اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی گمان کے پیچھے ہر کوئی لگا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک بات ہے، نہیں، کسی کا کسی کے متعلق کچھ گمان ہے، کسی کا کسی دوسرے کے متعلق اور ہی گمان ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے شرکاء کے تعین اور ان کے اختیارات کے تعین پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دیکھیں نہیں، ہندوؤں کی مثال لے لیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں، تو کوئی سمجھتا ہے کہ جناب رام سارا کچھ کرنے والا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ وشنو سارا کچھ کرنے والا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں کرنے والا ہے، کوئی سمجھتا ہے فلاں کرنے والا ہے، یعنی آپس میں ہی نہیں وہ ملتے، حالانکہ دھرم ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ہیں وہ سارے ہندو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ان کے اندر آپس میں اختلاف موجود ہے، کوئی کچھ کسی کو کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ان کا، تو ہر ایک اپنا اپنا ایک الگ الگ گمان ہے، تو اس لیے الا ظنن یعنی مختلف طرح طرح کے گمان انہوں نے جو بنا رکھے ہیں، یہ مختلف طرح کے گمان ہیں اور یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے گڑے ہوئے باتیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ جو وہ کر رہے ہیں نا اللہ رب العزت کو سارا پتہ ہے، تو یہ ایک ڈراوے کے لیے، یہ ایک ڈراوا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، یعنی وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور آپ جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، اللہ رب العزت جو ہے اس نے آپ کو دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا ہے اور وہ تو آپ کی ایک ایک حرکت کو لکھ رہا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے، اور اللہ رب العزت تو خود ہر چیز کو جاننے والی ہے، تو لہٰذا اس لیے اس سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد آخری جو دو آیات ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، تو یہاں پر اصل میں آپ دیکھیے اس سے پہلے توحید کے اثبات اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی دلائل آ رہے تھے، اور اسی طرح شرک کی تردید ہوئی ہے پچھلی آیات کے اندر، تو اس کے بعد اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت کی طرف رہنمائی کی ہے، کیونکہ جب انسان کسی کا رد کرے نا تو انسان کہتا ہے اچھا چلو تم کہہ رہے ہو کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر یعنی تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی کوئی سولوشن دیا جائے، صرف پرابلم نہ بتائی جائے، یا کہہ لیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ اس کے پاس جائیں اور وہ صرف ڈائگنوز کر دے آپ کو، وہ کہے کہ جناب آپ کو یہ بیماری، اوکے سمجھ آ گئی بیماری تو یہ ہے، اور وہ کہے کہ جناب صحت مند آدمی ایسا ہوتا ہے، اوکے یہ بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن کریں کیا بھائی، اب حل بھی تو بتایا جائے، تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے بعد حل پیش کیا ہے کہ حل کس کے اندر ہے، وہ قرآن کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ حل بھی پیش کر دیا ہے، قرآن کی حقانیت کا بیان ہے یہاں پر اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کی فلاں فلاں صفات ہیں، اور اس کی پہلی سب سے صفت کیا ہے، ھذا القرآن ان یفترى وما کان ھذا القرآن ان یفترى، یعنی یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ اس کو گھڑا نہیں جا سکتا ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو گھڑ لیا جائے، تو پہلی صفت آپ قرآن مجید کی ایک یاد رکھیں کہ قرآن اصل میں ہے ہی وہ کتاب کہ جس کو گھڑا نہیں جا سکتا ہے، وما کان ھذا القرآن ان یفترى، اللہ نے اس کو نازل اس انداز میں، یہ کلام ہی اللہ رب العزت کا ایسا ہے کہ اس کو کوئی جیسا بنایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو گھڑا نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے پاس سے گھڑ لے یا ایسا دعویٰ کر لے کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے، اور انسان بس غور کرے، ہاں اگر پڑھا نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں، کوئی بھی دعویٰ کر دیں کسی کے خلاف، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ، یعنی بیوقوفی کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، اگر کوئی آپ غور کریں گے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید اس کو گھڑا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنے بھی مستشرقین کتنی ایسے گزرے ہیں جو قرآن مجید کے اوپر اعتراض کی غرض سے انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جب اس کو پڑھ لیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کو گھڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس کو اللہ کے نبی نے بنا لیا تھا، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاعر تھے، مجنون تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو گھڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے بہترین ایک زبردست صفت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس جیسا کوئی کلام بنا لائے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے، یہ جو آیت نمبر 38 ہے آج کی آخری جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک کھلا چیلنج کے طور پر اس بات کو دہرایا ہے اور اس کو ایک پروف بھی کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے
اور بلکہ اس آیت کے پروف میں آپ دیکھیے نا کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کا چیلنج کیا ہے، 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی مشرک کافر سورۃ الکافر کوثر کے برابر بھی نہیں لا سکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا کہا ہے؟ ام یقولون افترا، یعنی کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی آپ کی یہ کوئی تصنیف ہے، آپ نے اس کو بنایا ہے اپنی طرف سے، یہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کلام کہہ سکتا ہے تو پھر تم ذرا گھڑ کے دکھاؤ نا، تم لے کے آؤ اس طرح کا کوئی کلام۔ بسورۃ، اور یہاں پر نکرہ کہہ کے اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی، یعنی یہ اس کی یعنی بے وقتی، یعنی کوئی آپ بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لے کے لا کے دکھا دو، خود بنا کے دکھا دو۔ قرآن مجید کے اندر تو جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہے وہ بھی بے وقت نہیں ہے، لیکن تم جو ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہی، چھوٹی صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، تم اس کا ہی جواب لے کے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ چیلنج دیکھی 14 سال پہلے کیا تھا، آج تک کوئی اس کے برابر کوئی صورت نہیں لا سکا۔ بعض لوگوں نے کوششیں کی اور اپنی طرف سے ادھر ادھر کی جو ہیں وہ بونگیاں جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ماری ہیں، لیکن کسی اہل زبان نے، اس زمانے کے جو عرب تھے خود انہوں نے بھی اس کو دھتکار دیا تھا کہ یہ کیسا کلام ہے عجیب و غریب، یہ کیا بکواس ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے مقابلے میں تم یہ بات لے کے آئے ہو، اس کو تم پیش کر رہے ہو۔ یعنی کسی اہل کلام نے، اہل زبان نے، یا کسی صاحب عقل نے آج تک ایسی اگر کوئی کسی نے کوشش بھی کی ہے نا، اس کو قبول نہیں کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، خود کافر اس کو نہیں مانتے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ قرآن مجید کی پہلی صفت تو یہ ہوگی کہ اس کو گھڑا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس کی یہ بھی ایک صفت ہے، ورنہ بعض اوقات کوئی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے پچھلا سب جھوٹ ہے اور جناب یہ سچ ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ یہ قرآن کیونکہ اسی رب کی طرف سے ہے جس نے پہلے انبیاء کے اوپر کتابیں اتاری ہیں، اس لیے یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو پہلوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ تورات جو ہے یہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، یہ انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی، یہ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے پہلے جو صحیفے ہیں وہ بھی اللہ نے نازل کیے تھے۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں نا تورات کی شکل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، یہ ساری کتابیں جو ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں پہلے سے آسمانی کتابیں ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والی، تو یہ بھی اصل میں اس کی ایک صفت ہے۔ اور آگے ایک اور صفت، تیسری صفت اللہ بتاتا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، یہ کتاب کی تفصیل بھی ہے، یعنی اس میں بعض جو پہلی کتابوں کے احکامات ہیں ان کی بھی تفصیل موجود ہے کہ اس میں اگر کوئی سرسری بات ہے تو اس کے اندر اس کو وضاحت سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں ہے کہ جناب رحم کیا جائے، لیکن رحم کرنا کیسے ہے آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا۔ بائبل اور کرسچن جو ہیں وہ اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو مذہب ہے وہ جناب بڑی نرمی کی بات کرتا ہے اور رحم و کرم کی بات کرتا ہے، اور کہتے ہیں ایک گال آگے رکھیں تو ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا گال آگے کر لیں، تو اس کی لیکن لیول اور لمٹ کیا ہے یہ نہیں اس کتاب میں کوئی بتائی۔ یعنی کیا کوئی آپ کو گولی مارے تو آپ اسے کہیں گے ایک گولی اور مارو؟ کیا کوئی کسی بہن بیٹی کا کوئی جو ہے زنا کر دے تو آپ کہیں گے اچھا یہ اور بھی بیٹی ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی حرکت کرو؟ یا کوئی آپ کے گھر میں ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ جناب میں آپ کو تالا کھول کے دیتا ہوں، یہ تجوری تو ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہے، آپ تو اس کو تو ابھی آپ نے چوری ہی نہیں کیا ہے، تو کیا اس کو کہیں گے؟ نہیں، یہ جو قرآن مجید ہے ان کے اندر جو ایک ضمناً اور جو اجمالاً احکامات تھے جن کی وضاحت موجود نہیں ہے، وہ تفصیل الکتابی، یہ اس کے اندر اس کی تفاصیل بھی ہیں، ان کی بھی ہیں، اور اس اپنی کتاب کے اندر بھی قرآن مجید میں بعض اوقات قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ کسی ایک حصے میں اگر کوئی حکم جو ہے مختصر ہے تو دوسرے حصے میں تھوڑا تفصیل سے ہے، کسی ایک واقعے کو اگر ایک جگہ پر مختصر بیان کیا گیا تو دوسری جگہ پر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، تو وہ تفصیل الکتابی، تو اس کے اندر اس کی تفصیل بھی ہے۔ تو یہ بھی اصل میں اس کی ایک جو ہے قرآن مجید کی ایک صفت ہے، اور اسی طرح لا ریب فیہ، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب، آپ دنیا کا کوئی بھی کلام اور کوئی بھی صحیفہ اٹھا لیں، یہ چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، انجیل ہو، وہ تمام صحیفے اللہ کی کتابیں ہونے کے باوجود اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر جو ہے ہیر پھیر لوگوں نے کر دی، لیکن یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ چیلنج کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسے کہ نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی شک ہے کہ اس کے اندر کوئی ثابت کر سکے کہ ان 1400 سالوں میں اس کے اندر کوئی رتی برابر کوئی فرق ہوا ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا، آج کوئی قاری اٹھتا ہے اور چھوٹا سا بچہ وہ 10 سال کا حافظ، 6 سال کا حافظ ہوتا ہے اور ہو بہو ویسے ہی پڑھ کے سنا دیتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اگر کوئی ایک
ذرا برابر کو تھوڑی سی کوئی آگے پیچھے اگر اس سے بھول چوک ہو جائے تو پیچھے اتنی جماعت میں آپ کو نماز کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کو فوراً درست کرا دیں گے، کوئی اس غلطی کو جانے نہیں دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یعنی یہ دیکھی، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ جناب اس میں کوئی تحریف ہو گئی ہے، یا اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ ریالٹی اس سے کوئی متضاد ہیں یا متصادم ہے، ایسا بھی نہیں۔ جو کچھ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے وہی حق ہے۔ ہاں آپ کا علم غلط ہو سکتا ہے، اگر آج سائنس کسی نتیجے پہ پہنچے کہ جناب دنیا بگ بینگ سے بنی تھی، ہو سکتا ہے کل وہ اس سے مکر جائے اور اس کا کوئی اور بات کر دے، اور آج کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بینگ نہیں تھا، ہاں وہ ابتدا ضرور کسی ایک نقطے سے ہوئی تھی لیکن وہ بینگ نہیں تھا، اب وہ بینگ سے مکر گئے ہیں اب 20 سالوں کے اندر۔ اور اس وجہ سے یعنی ان کے اندر تو یہ دیکھیے ایسا ہے کہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی، اس کو رد کرنے والے 100 پیدا ہو گئے۔ اس نے ایک ایکویشن بنائی، اس کی ایکویشن کو جو ہے چیلنج کرنے والی بے شمار ایکویشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ایک طریقہ علاج ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب اس سے تو یہ نقصان ہو گئے تھے، یہ تو غلط ہو گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید اس کی ایک ایک بات، اس کی ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک جو ہے اس کا حکم جو ہے اس کے اندر کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عربی لغت کے اعتبار سے بھی اس میں بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لا ریب نہیں کہا، حالانکہ تنوین جو ہے وہ وسعت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر لا ریبا کہا ہے۔ اور لا کے ساتھ جب بعد میں جو اسم آتا ہے اس کے اوپر اگر ایک حرکت ہو تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ لائے نفی جنس ہے، کہ ریب کی جنس کی کوئی بھی چیز آ جائے، شک کے انداز میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا شک پیدا کر لیا جائے، کوئی بھی آپ فہرست بنا لیں شکوک و شبہات کی دنیا کے اندر، اس میں سے کوئی ایک بھی شک نہیں ہوگا کہ یعنی اس کے ٹیکسٹ کے اندر کوئی کہے، کوئی اس کو بولنے کے اندر، کوئی اس کو پڑھنے کے اندر، کوئی اس کو جو جناب اس کے معنی مفہوم کے اندر کوئی بات چیت کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر شک و شبہ ڈال سکے۔ جو نماز کا معنی پہلے دن تھا آج نماز کا معنی وہی ہے، جو روزے کا معنی پہلے دن تھا آج بھی روزے کا معنی بھی وہی ہے، یعنی اس کے معنی کے اندر بھی کوئی شک پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کے اندر جو ہے یہ اس کی ایک جو ہے صفت ہے کہ یہ لا ریب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور من رب العالمین، یہ اس کی آخری جو صفت اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیش کی۔ یہ قرآن کی صرف چند صفات، یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی صفات، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چند چیدہ جو صفات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے۔ یعنی یہ پیچھے کن کی بات ہوئی ہے؟ پیچھے ان کی بات ہوئی ہے کہ جو زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پیچھے ان کی بات کی ہے کہ جنہوں نے اپنے پاس ہی معبود بنا لیے، جن کا کوئی علم ہی ان کے پاس نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ پیش کیا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑو اور اس کو اپناؤ، اور جس کو اپنا رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی صفات کیا ہیں، کہ یہ جو ہے اس کے اندر اس کو کوئی گھڑ نہیں سکتا ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی سب سے زبردست بات یہ کہ یہ جو پیشکش ہے، یہ جو کلام ہے، یہ آئنسٹائن کا نہیں ہے، یہ نیوٹن کا نہیں ہے، یہ کوئی ہبل کا نہیں ہے، یہ کسی سائنسدان کا نہیں ہے، یہ کسی سوسائٹی کا نہیں ہے کہ جناب یہ فزسسٹ کی سوسائٹی ہے، یہ کوئی کیمسٹ کی سوسائٹی ہے، یہ من رب العالمین، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ وہ سوسائٹیاں غلط ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ پیدا مخلوق ہوئی ہیں، وہ مخلوق ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب پیدا ہوئی تھی یہ کائنات کیسے ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں ہے، اسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جبکہ جس نے پیدا کیا وہ تو بتا سکتا ہے نا کہ اس کو کیسے میں نے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر میں عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تفاصیل بیان کی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے بنانے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اس تلاش میں رہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ بھائی صاحب اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ کلام ہے، اور رب وہ جو زندہ حیات رب ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے اسے کائنات کو کیونکہ پیدا کیا تو اس کے تمام رموز، اس کے مقاصد اللہ خوب جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ من رب العالمین، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی صفات ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا، یعنی یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے۔ یعنی غور کیجئے قرآن مجید کی یہ تفاصیل بتا دی ہیں پہلے ہی، کہ اس کے باوجود بھی غور کیجئے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے۔ کیا ایسی جو کلام ہو، جو ایسا کلام ہو، کیا اس کو کوئی گھڑ سکتا ہے؟ یعنی اس کا جواب پہلے ہی، چیلنج تو پہلے ہی اللہ رب العزت اس کو دور کر چکا ہے کہ اس کو گھڑا جا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں۔ تو چلیں پھر آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اس کو گھڑ لیا، یہاں پہ ہے یقولون افتراہ، اور یہاں پر ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اور بعض مستشرقین نے شروع زمانے میں یہ باتیں اس طرح کی بھی،
آج نہیں کہتا کوئی, آج وہ اس کے اوپر یعنی کنفرم کر چکے ہیں. آج بڑی بڑی سوسائٹیاں بنی, انہوں نے بڑی ریسرچ کی اور آخر وہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید میں 14 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور لہٰذا یعنی اب ان کا اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, وہ تو امی تھے. وہ تو کبھی کسی اسکول کسی مدرسے میں نہیں گئے, اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے, یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یعنی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ڈاکومنٹ جب لکھوایا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈاکومنٹ کو لکھنے والے ہیں, یعنی ایک معاہدہ طے پا رہا ہے, اور وہ ان کا کفار کا اعتراض ہے اس کے اوپر کہ یہاں پر محمد رسول اللہ, ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو یہاں پر محمد رسول اللہ کو تو ہم نہیں مانیں گے, اس ڈاکومنٹ کو ہم نہیں مانتے, تو یہاں پر آپ کاٹیں اور اس کو لکھیں محمد ابن عبداللہ یا اس طرح کے الفاظ. تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس کو کاٹ دیں. انہوں نے کہا کہ بھی میں تو نہیں کاٹتا, کیونکہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پھر بتاؤ یہ کدھر لکھا ہوا ہے, یعنی پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے جب اشارہ کیا کہ یہ اس جگہ پر یہ جملہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو کاٹا کہ بھی حق تو بدلتا نہیں ہے صرف نشان لگانے سے, اس کے اوپر میں لکیر لگاتا ہوں ان کے یعنی ایک معاہدے کے لیے, تو اللہ رب العزت کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لکیر لگائی ہے, کیونکہ حق تو اس طرح بدلتا نہیں ہے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر اور رسول ہیں. تو لہٰذا ان کی جو افترا کے وہ کہتے کہ انہوں نے گھڑ لیا, یہ کیسے گھڑ سکتے ہیں. خیر اس کے باوجود ان کا جب یہ دعویٰ ہے تو اللہ فرماتا ہے کل, تو پھر آپ ہی فرما دیجئے, آپ ان کے جواب میں یہ کہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, اگر گھڑ سکتا ہوں, میں ایک امی نبی ہو کر اس کو گھڑ سکتا ہوں, اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو پھر تم بھی ایک صورت لے کے آ جاؤ اس جیسی. تم تو پڑھے لکھے ہو نا, تمہارے اندر تو بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ تھے عرب, جو عرب کہتے اس کو کہ جو زبان دان ہو, جو زبان کے اوپر زبان والا ہو. عجم یعنی جس کی زبان ہی نہ ہو, یعنی گونگا بہرا. اور یہ تو اپنے آپ کو عرب کہنے والے ہیں, زبان کے اوپر فصیح ہیں, اور بعض عرب المعاربہ ہیں اور بعض مستعاربہ ہیں, یعنی جن کی اپنی زبان عربی, یعنی خود سے جناب اتنے ماہر عربی کے اندر. کئی دن جو اپنے اشعار پڑھتے تھے, 10 15 دن ان کے اشعار ہی ختم نہیں ہوتے تھے, زبانی کلام کہنے والے, اتنے بڑے زبردست قسم کے شاعر. تو اللہ کہتا ہے کل, آپ کہہ دیجئے فاتو بسورہ, تمہارے اندر تو بڑے بڑے شاعر ہیں نا. اور بلکہ آگے اللہ نے کہا وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, جس کو بھی تم اپنی استطاعت کے مطابق بلا سکتے ہو نا اپنی مدد کے لیے, تو بلا لو. اللہ کو نہیں بس بلانا, کیونکہ اللہ کا تو کلام ہے, اللہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم چاہتے ہو بلا لو, اور پھر سب مل کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اور سورتن میں نکرہ کے ساتھ یہ فائدہ ہم نے اس کو ذکر کر دیا کہ کوئی چھوٹی صورت ہی چاہے لے کے آ جاؤ, جو چھوٹا سا کلام ہی چاہے اپنے پاس سے گھڑنے کی کوشش کرو, گھڑ کے ذرا لاؤ. بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے ہو. اس لیے فرمایا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اصل میں تم سچے ہو ہی نہیں, یعنی اصل میں تمہارا اعتراض یہ ہے ہی نہیں, یہ تو تمہاری اصل میں ایک افتراء ہے. یہ اصل میں تم نا دھیان بھٹکانے کے لیے, افتراء ہم نے پیچھے دفعہ پڑھا تھا نا, یعنی ایک ہٹا دینا چیز کو, پھیر دینا, ایک جھوٹی سی ایک بات کر دینا. تو یہ اصل میں ایک افتراء ہے. یہ اصل میں ان کا ایک ایسی اعتراض تھا. اصل میں ان کو پتا تھا کہ اس جیسا کلام نہیں لایا جا سکتا ہے, اسی لیے تو وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اس کو سننا ہی نہیں ہے. لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کو سنا نہ جائے, اور کیونکہ جو سن لے گا ان کو پتا ہے کہ وہ تو مان لے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہی تو سنا تھا کہ ایک دفعہ صرف کان میں یہ کلام پڑتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح بعد کے زمانوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جناب ایک ہی آیت سنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ شخص کہتا ہے, یعنی وہ چوری کرنے کے لیے, دوسرے گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے دیوار کو پھلانگ رہا ہے, اور آگے سے آیت گھر والا پڑھ رہا ہے رات کے پہر میں. وہ پڑھتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے وہ ڈر جائیں. یہ آیت اس کے کان میں پڑتی ہے اور ادھر سے وہ کہتا ہے یا اللہ میں ڈر گیا, یہ وہ وقت آ گیا ہے. تو یعنی لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی تھی کہ قرآن مجید کی ایک آیت سنتے تھے اور اس کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے. تو یہ جانتے تھے, پتا تھا, لیکن اصل میں ان کنتم صادقین نے یہ بات ظاہر کی اصل میں سچے ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں سارا پتا ہے ان کو, لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اصل میں بیٹھتے تھے اپنے محفلوں کے اندر, سوچتے تھے اب کیا الزام لگائیں, اب ان کو جادوگر کہیں یا ان کو مجنون کہیں یا یہ کہیں یا وہ کہیں, اپنے پاس سے باتیں بناتے تھے, گھڑتے تھے. تو یہ ان کی طرف سے اصل میں ایک
ان کی باتیں تھیں، ان کے اپنے گمان تھے، ان کی اپنی افتراء تھی، اپنے ایک جھوٹ تھے جن کی وہ پیروی کر رہے تھے اور اپنی ہٹ دھرمی کے پیچھے چل رہے تھے، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر پول کھول دیا اور قرآن مجید کی حقانیت کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ اور یہ آیات جو ہیں ہمارے سامنے قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہیں، اور ہمارا قرآن مجید کے اوپر کیسا اعتماد ہونا چاہیے اس کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہیں۔ اور اسی طرح پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے شرک کو واضح کر دیا ہے کہ اصل میں شرک کیا ہے اور مشرک کا عقیدہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم نے جو پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہم سب کو ملائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہمارا کوئز ٹائم ہے۔ تو کوئز میں ہمارا سب سے پہلا سوال، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ مشرکین کے سمجھانے کو کیا سوال اصل میں اللہ رب العزت نے کیا سوال کیا تھا، تو آج جو ہم نے سوال پڑھا وہ کیا تھا۔ اسی طرح آیت میں آیا کہ افمن یہدی الی الحق، یعنی کیا بھلا جو حق کی طرف بلاتا ہو۔ تو مومن کو کس کی پیروی کرنی چاہیے، اس آیت کو دیکھ کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ اور آگے ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا۔ اللہ رب العزت نے وجہ بھی بتائی کہ مشرکین کے شرک کے حق میں عقائد کو اللہ نے پھر کیا بتایا کہ وہ جو جس کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ اور چوتھا سوال ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اسی آیت میں سے کہ حق کے مقابلے میں ظن کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے۔ اور سوال ہے کہ ما کان ھذا القرآن، تو یہاں قرآن کی کون کون سی صفات ذکر کی گئیں، تو ان میں سے کچھ صفات آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور آخری سوال کہ ام یقولون افتراہ، تو اللہ نے مشرکین کو جواباً کیا لانے کو کہا کہ اس کے جواب میں پھر یعنی جب انہوں نے اس کو گھڑا ہونے کا الزام لگایا کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، تو پھر اللہ نے جواباً ان کو کیا چیلنج کیا۔